أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. سورہ زلزال تیسرے پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 8 آیتیں 35 کلمات اور 139 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس بات کو موضوع بنایا ہے وہ ہے موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس دوسری زندگی میں ان سب اعمال کا پورا کے پورا انسانوں کے سامنے لانا جو انہوں نے دنیاوی زندگی میں کیے تھے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 3 مختصر ترین فقروں میں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی اور وہ انسان کے لیے کیسے حیران کن ہوگی. پھر 2 ہی جملوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہی زمین جس پر رہ کر انسان نے بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کیے ہیں، اور جس کے متعلق کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ بے جان چیز کسی وقت اس کے افعال اور اعمال کی گواہی دے گی، اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی اور ایک ایک انسان کے متعلق یہ زمین اس کے ایک ایک اعمال کو بیان کرے گی کہ کس وقت کہاں اس نے کیا کیا اعمال کیا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان گروہ در گروہ اپنے قبروں سے نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. اور اعمال کی یہ پیشی صرف اعمال کے دیکھنے ہی تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایک ایسی مکمل اور مفصل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر بھی نیکی یا بدی ان سے پوشیدہ نہیں رکھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین، پورا شدت کے ساتھ اس کا ہلا دیا جانا. زلزلے کے معنی پے در پے زور زور سے حرکت کرنے کے ہیں. زلزلت الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا. اور چونکہ زمین کو ہلانے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ زمین کا کوئی مقام یا کوئی حصہ یا علاقہ نہیں، بلکہ پوری کی پوری زمین ہلا دی جائے گی. پھر اس زلزلے کی مزید شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے دوبارہ زلزالہ کا جملہ استعمال فرمایا، اور اس اضافے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا ہلایا جائے گا جیسا اس جیسے عظیم کرے کو ہلانے کا حق ہے، یا جو اس کے ہلائے جانے کے انتہائی ممکن شدت ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس انتہائی شدت کے زلزلے کے ساتھ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکال باہر کر دی گی زمین، اثقالها، اپنے سارے کے سارے بوجھ. سورہ انشقاق کے آیت نمبر 4 میں اس کی وضاحت ہو گزری ہے کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ جو کچھ اس زمین کے اندر ہے اسے وہ باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں جس شکل اور جس حالت میں پڑے ہوئے ہوں گے ان سب کو وہاں سے نکال باہر ڈال دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان جب اس بے نظیر اور پریشان کن حالات کو دیکھے گا تو وقال الانسان، اور کہے گا انسان ما لہا، کہ زمین کو کیا ہوا. یعنی ایسے جھٹکوں پہ جھٹکے کھا رہی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. یہ اس کو کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کو. اس سے مراد ہر انسان ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یومئذ، اس دن تحدث اخبارہا، وہ زمین اپنے خبروں کو بیان کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے مسند احمد اور ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر پوچھا جانتے ہو اس زمین کے حالات کیا ہے جسے وہ بیان کرے گی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حالات اور وہ بیان یہ ہے کہ زمین کے ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی اس سے طلب کی جائے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا، اور وہ کہے گی کہ اس انسان نے فلاں دن فلاں وقت فلاں کام میرے پیٹھ کے اوپر کیا ہے۔ یہی ہے وہ حالات اور وہ خبریں جو زمین بیان کرے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کے پیٹھ پر کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ یہ روایت طبرانی اور ابن مرودیہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ زمین یہ خبر اس لیے بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ تیرے رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگوں کو متفرق جماعتوں کی صورت میں پیش کیا جائے گا، اشتاتاً علادہ علادہ کر کے، اور لوگوں کو علادہ علادہ گروہوں کی صورت میں اس لیے کر دیا جائے گا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ بآسانی اپنے اعمال کو دیکھ سکیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، یعنی ہر ایک کو بتایا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، اس لیے کہ ابھی ان کو آگے ان دنیاوی زندگی میں کیے جانے والے اعمال کے بدلے میں ملنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، خیرن بہتر یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ اس انتہائی چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے جو دیکھنے میں تو آتا ہے لیکن تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اہل لغت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ذرہ گرد کے اس چمکنے والے حصے کو کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت سورج کے کرنوں کے نکلنے کے ساتھ ہی کھڑکیوں کے اندر جب وہ کرنیں داخل ہوتی ہے اور ان کرنوں میں سورج کے تیرتے ہوئے جو غبار چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو دکھائی تو دیتا ہے لیکن پکڑائی نہیں دیتا، وہ ذرہ ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سرخ چونٹی جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے اس کے سر کو ذرہ کہا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے اتنے کم مقدار کے برابر بھی اچھے اعمال کیے ہوں گے، ان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ بھی اجر کے ادائیگی کے لحاظ سے اور حوالے سے اور غرض سے میدان حشر میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جس نے اعمال کیے ہوں گے ایک ذرے کے برابر بھی،